بھائیوں دنیا بدل رہی ہے، ہمارا ملک بھی بدل رہا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا اور اس کے دیے ہوئے موقع سے ہم نے اس ملک میں بڑی ماشاءاللہ کوشش کی، محنت کی جی. لیکن ایک کوشش ہم سے چوک گئی، ایک محنت ہم سے رہ گئی کہ ہم نے برادران وطن سے اپنے تعلقات خوشگوار نہیں بنائے، برادران وطن کے دل سے شکوک و شبہات ہم نے ختم نہیں کیے، انسانیت نوازی کی باتیں ہم نے برادران وطن سے شیئر نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ان کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کیا، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے اپنا تعلق نہیں بڑھایا. ایک بہت معمولی سا طبقہ 2% سے بھی کم مستقل ان پر محنت کر رہا ہے، مختلف مستقل ان پہ اپنی کوششیں صرف کر رہا ہے. آپ کے خلاف اس کے ذہن میں جی زہر بھر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اس تحریک کے جنرل سیکریٹری اور اسی خاندان کے فرد فرید جی نجیب الطرفین آج ہمارے بیچ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ ان کی باتیں سنیے گا کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اور اس ملک میں ہم کس طرح باعزت زندگی گزار سکتے ہیں، اس ملک میں ہم کس طرح ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس ملک کی بلکتی سسکتی انسانیت کو جی مذاہب کے جبر اور ظلم میں بسنے والی قوم کو کس طرح ہم نکال سکتے ہیں. ایک خدا جس کی پرستش نہایت آسان ہے، 1000 خداؤں کی بوجھ سے کس طرح ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس تحریک کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں. بھائیوں اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وقت ابھی باقی ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں ماحول بنانا چاہیے. اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمیں دنیا کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے. جی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بات بہت بری ہے، قابل نفرت ہے، قابل مذمت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا؟ ہم نے کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کو دنیا کے سامنے کتنا پیش کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی تھی. من اغاث ملخوفا كتب الله له 73 مغفرة واحدة فيها صلاح كل امر و72 له درجات يوم القيامة. یہ حدیث مجھے اچانک یاد آ گئی، بڑی کام کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی مسلمان نے کسی ایک انسان کی ضرورت کی تکمیل کر دی، من اغاث ملخوفا جی کسی ضرورت مند کی، کسی بلکتے سسکتے انسان کی کسی ضرورت کی تکمیل کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں 73 مغفرت رکھتا ہے، جس میں 72 مغفرت پر تو قیامت کے دن درجات عظیمہ اسے حاصل ہوں گے، اور ایک کی بنیاد پر اللہ اس کا بیڑا پار کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انسانیت نوازی کی باتیں سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجته يريد ان يسره بها فقد سرني. جس نے بھی کسی انسان میری امت کے کسی شخص کی کسی ضرورت کی تکمیل کر دی، خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں انسان کی سب سے بڑی ضرورت توحید ہے، صحیح فکر ہے، صراط مستقیم ہے. اگر کسی نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے گویا کہ مجھے خوش کر دیا. من قضى لأحد من امتی حاجته يريد ان يسره، اور اس کی نیت کیا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، تو اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ، پیام انسانیت سناؤ.